ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ اور 27ویں ترمیم کی آمد کے ساتھ برنچ ٹائم with ڈاکٹر فہیم کے ہوسٹ ڈاکٹر فہیم اربلس کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب 27ویں ترمیم کی بات ہو اور چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے اور پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی کی بات نہ آئے تو یہ یقیناً زیادتی ہوگی۔ جی ہاں، اس ترمیم کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے مہمان ہوں گے، بہت اہم اور ایک بڑے نام، جس میں سب سے پہلا نام ہے جناب ایڈوکیٹ جہانگیر جدون صاحب کا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام جی۔ کیسے ہیں جہانگیر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر ہے جی۔ تو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میری طبیعت تو اللہ کا شکر ہے بہت ٹھیک ہے، لیکن 27ویں آئینی ترمیم نے جو آئین کا ڈھانچہ تھا اس کو کمپلیٹلی تبدیل کر دیا ہے، اور آئین کے جو بنیادی خد و خال تھے، جو کنٹور تھا کانسٹیٹیوشن کا، اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کے اندر جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، جو تقریباً متفقہ آئین تھا، اس میں ٹرائیکاٹمی آف دا پاور تھی کہ ایک لیجسلیٹو ہوگی، ایک ایگزیکٹو ہوگی، ایک جوڈیشری ہوگی۔ تو اب اس ترمیم کے بعد جو ایگزیکٹو ہے اس کی جو انفلوئنس ہے یا اس کی پاور جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس نے عدلیہ کو تقریباً جو ہے مفلوج کر دیا ہے۔ تو اس سے جو عدلیہ کی آزادی ہے، جو بنیادی اس کا فیچر ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ بہت متاثر ہوا ہے۔ اور تین چیزیں ایسی ہیں، ایک آپ کے بنیادی حقوق ہیں، ایک عدلیہ کی آزادی ہے، اور ایک اسلامک پروویژن ہے۔ یہ تینوں چیزوں میں پارلیمنٹ ایسا کوئی لا یا آئین ترمیم نہیں کر سکتی جن سے یہ تینوں چیزیں افیکٹ ہو، تو ان کو چیلنج کر سکتے۔ لیکن ابھی انہوں نے ایسا کام کر دیا ہے کہ ابھی کوئی جہاں پہ چیلنج کریں گے وہ کوئی فورم میں ایسا افیکٹو نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس کو بیلٹ پہ کنسیڈر کرے گا۔ اچھا جی، یہ جو ججز کی منتقلی ٹرانسفر کے حوالے سے بات چل رہی ہے ترمیم میں، یہ کون کون سی ترمیم کی گئی ہے؟ یہ دیکھیں، جو آرٹیکل 200 تھا پہلے، اس میں یہ تھا کہ کوئی جج اگر آپ ایک ہائی کورٹ سے دوسری میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس میں جس ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو رہا ہے اس کی بھی چیف جسٹس کی کانسنٹ چاہیے تھی، جس ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو رہا ہے اس کی بھی کانسنٹ چاہیے تھی، اور جس جج کو ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کی بھی کانسنٹ چاہیے تھی، اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے، ان کی بھی کانسنٹ چاہیے تھی۔ تو یہ پروسیس تھوڑا سا مشکل تھا، یا اس کے کوئی پروز اینڈ کانز یا ریزن دینی پڑتی تھی۔ تو اب انہوں نے اس سارے سسٹم کو ہٹا کے انہوں نے کہہ دیا جی کہ جج کی کانسنٹ کے بغیر اس کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا جائے گا، اور اگر اس نے انکار کیا کہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں تو پھر وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگ فیس کرے گا۔ اب دیکھیں، آپ ایسی کوئی پینلٹی کسی گورنمنٹ ملازم پہ امپوز نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی سرٹن وجوہات کی وجہ سے کہتا ہے جی میں اب کوئٹہ کے حالات بلوچستان کے خراب ہیں، یا میرے کو اپنی ڈومیسٹک پرابلم ہے، میں ایک اسٹیشن کو چھوڑنے سے ابھی فی الحال قاصر ہوں یا نہیں ہو سکتا، تو وہ کوئی نہ کوئی ریمیڈی فیڈرل سروس ٹریبیونل میں چلا جائے گا، ہائی کورٹ میں چلا جائے گا۔ تو یہ ججوں کو تو اتنا مفلوج کر دیا ہے کہ یہ کسی لیگل فورم پہ اپنی آواز ہی نہیں اٹھا سکیں گے کہ جی جو جج نہیں جائے گا تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگ فیس کرے یا ان کے آگے ایکسپلینیشن دے، تو کون سا جج جو ہے پھر وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کرے گا؟ مگر بات یہ ہے جدون صاحب کہ ایسا بھی تو ہوتا تھا، تصویر کا رخ اگر ہم دوسرا دیکھیں کہ ایک سیاسی وابستگی کی وجہ سے بھی تو ریفیوز کیا جاتا تھا۔ دیکھیں، سیاسی وابستگی اگر کوئی اپنے فیصلوں پہ اثر انداز کرتا ہے تو وہ بالکل غلط ہے، اس کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ جوڈیشری کا مطلب ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ اینی بائس، وداؤٹ اینی فیور اور فیئر فیصلہ کریں، اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو جوڈیشری کی تاریخ کو اتنی تابناک یا شاندار تو نہیں ہے کہ انہوں نے غلط فیصلے نہیں کیے، پاناما میں غلط فیصلے کیے۔ وہ اب دیکھیں نا، آئے گی غلط کام ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے جی اس وقت غلط کر رہا ہے، اب بھی غلط کریں۔ بھائی آپ بہتری کی طرف جائیں نا، آپ اس کو بجائے اس کے کہ اگلا اگر کام جو پہلے والا تھا وہ 40% غلط تھا تو آپ اس کو 90% غلط کر رہے ہیں، اس طرح تو نظام ٹھیک نہیں ہوگا نا۔ یا آپ نظام کو ٹھیک کی بات کریں، یا آپ کہیں جی ہم اس سے بھی زیادہ خراب کرنا چاہتے ہیں، کھل کے بات کریں کہ جی پہلے بھی خراب تھا اب اتنا خراب کریں گے۔ بعض تو تقریریں کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کہ جی ججوں کو ہم سبق سکھا دیں گے، جج اپنی اوقات میں ابھی آ گئے ہیں، ججوں کی غیرت ابھی جاگی، ایسے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جوڈیشری کے لیے۔
جو اس سے پہلے کبھی سوموٹو کا نہیں سسٹم ختم ہو گیا نا. جی تو ابھی جج جو ہے نہ وہ کنٹمپٹ ایشو کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی سیکشن افسر کو بلا سکتے ہیں کہ سامنے اگر ایگزیکٹو کھڑی ہوگی تو جج کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اب یہ ایک جو اس پاکستان کی کروڑوں کے حساب سے 15 16 17 کروڑ جو آبادی ہے، اگر یہ ان میں سے کسی کے اگر بنیادی حقوق کوئی ایگزیکٹو ایجنسی یا ایگزیکٹو اتھارٹی سلب کرتی ہے تو اس کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے. وہ کورٹ میں جائے گا ضرور، خرچہ بھی کرے گا، فیس بھی دے گا، لیکن ملے گا کچھ بھی نہیں اس کو. پبلک کا ٹرسٹ جو ہے نا آپ جوڈیشل سسٹم پہ اگر نہیں ہوگا نا تو نہ یہاں پہ کوئی انویسٹر آئے گا، نہ کوئی اس پہ رول آف لا کی کوئی بات کرے گا، نہ آئین کی بات کرے گا. تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ جو مرضی کر لیں، اس کی ترقی کا راز صرف یہ ہے کہ آپ آئین پہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ منوہن عمل کریں، اس کے توجیہ نہ نکالیں. جب یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو یہ ہو گیا. تو جب آپ ایک چیز پہ قانون پہ عمل ہی نہیں کرنا چاہتے اور اپنی مرضی سے عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ سپریم کورٹ کے اندر ایسے جج جو اپنے بینچ کا کہہ رہے ہیں جی ان ججوں کی بات نہ مانے الیکشن کمیشن کو، ان کو آپ نے چیف جسٹس بنا دیا ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا. تو اس سے میں اب مزید آگے کیا بات کر سکتا ہوں اس پہ؟ نہیں، میں اس پہ دو سوال نکلتے ہیں. ایک سوال تو یہ کہ کیا پاکستانی عدالتیں اس 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے انصاف کے معاملے میں کیا نمبر 1 تھی، یا دنیا بھر میں ہمارے انصاف کی مثالیں دی جاتی تھی جو یہ نظام چینج کرنے کے بعد اب خراب ہو جائے گا نظام؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جن آپ نے ججز کی بات کی کہ جن کو آئینی ججز لگا دیا گیا، یا وہ ججز جنہوں نے استعفے دے دیے، تو کیا ان کے استعفے دینے سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں، نمبر پہلا جو سوال ہے آپ کو اس کی یہ توجیہ پیش کرنا جی کہ عدالت سب سے نیچے نمبر پہ تھی تو عدالتی نظام کو ریپ اپ کر دیں، یہ نہیں ہے. عدالتی نظام کے اوپر آپ اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، عدالتی نظام کو آپ افیکٹو کرنا چاہتے ہیں، اس کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کی گورننس ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں تو دیکھیں نا، عدالتی نظام کے اندر سب سے بڑے جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ تو پروسیکیوشن، وہ ہوتی ہے گورنمنٹ. اب آپ سارا ایک نزلہ ایک عدالت میں کیوں ڈال رہے ہیں کہ جی آپ عدالتی نظام ہمارا جو ہے وہ 143 پہ ہے یا 130 پہ؟ اس میں اسٹیک ہولڈر کون کون سے، کس کس کی ذمہ داری ہے؟ اب دیکھیں نا، عدالت تو انصاف کرتی ہے، کاغذ اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اس کے سامنے ایویڈنس رکھی جاتی ہے، اور ایویڈنس کلیکٹ کرنا پروسیکیوشن گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. تو اب اس میں عدالت کی ٹھیک ہے، عدالت کو ہم بری ذمہ نہیں کر سکتے، عدالت کے اندر بے شک خامیاں ہیں، لیکن کوئی دوسرا اسٹیک ہولڈر خامیاں لینے کے لیے کیوں نہیں تیار ہے؟ وہ کیوں نہیں کہتا کہ اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے، اس میں ہماری بھی غلطی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ اس کی گورننس کو ٹھیک کریں، اس کی اسٹرکچر کو ٹھیک کریں، اس کو انفراسٹرکچر کو ٹھیک کریں. تو پھر تو مطلب آپ اسٹیک ہولڈر سارے مل کے بیٹھے ہیں، اس کو ٹھیک کریں. سر، اس وقت جو یہ ترمیم لے کر آئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی ہم نے یہ نظام بنایا ہے تاکہ چیزیں ٹھیک ہو سکے، ورنہ یہاں کوئی بھی دیکھیں جج کسی بھی وزیر اعلیٰ کو لائن حاضر کر دیتا ہے، وزیر اعظم کو کر دیتا ہے. ایک کلپ میں نے دیکھیں جو جج اگر دیکھیں نا وزیر اعظم کو حاضر کرتا ہے، وہ میں اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا کہ وہ انڈیولی وہ کیوں آپ ایک بندے کو کہتے ہیں جی آپ ہماری کورٹ میں آئے، جب ایک وہ اپنے لیے یا تو ذاتی مقصد کے لیے بلائیں تو غلط ہے. اب ایک فریادی جاتا ہے کورٹ کے اندر، ایک بندہ ہے مسنگ پرسن ہے، اٹھایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی اب وہ جا کے کہتا ہے جی بلائے جی فلانے بندے کو، کہتا ہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں ان کی ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتا، میں ایف آئی آر اگر کاٹوں گا تو میں انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں جی بندے کو بلائیں. تو وہ دیکھیں نا، سیکٹری انٹیریئر جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا سرونٹ ہوتا ہے، وہ لوگوں کی سروس کے لیے آیا ہوتا ہے. اگر اس کو بلا کے پوچھ لیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں کسی کی تصدیق کرنے کی خاطر اس کو بلاتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے پاورفل ہیں اس لیے آپ کو یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ بالکل غلط ہے، اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا. اور اس طرح کی جو ہے اوور لیپنگ جو ہے ایگزیکٹو کے کام میں جوڈیشری کو نہیں کرنا چاہیے، اور ایگزیکٹو کو جوڈیشری کے جو ہے کام ہے ان میں جو مداخلت جو ہے وہ بند کر دی جائے گی. یہی تو ہمارے آئین کا بنیادی اسٹرکچر تھا کہ ٹرائکارٹمی آف دی پاور ہے کہ تینوں جو پلر آف دا اسٹیٹ ہیں، جو تینوں ادارے ہیں، ان کی اپنی اپنی جگہ پہ عزت ہے، ان کے اپنے اپنے پیرامیٹر ہیں، ان کے اپنا اپنا ادارہ کارا ادارے کے اندر اختیارات ہیں. تو اس میں وہ اپنے اختیارات استعمال کریں. لیکن یہاں پہ تو ہر بندہ جو ہے دوسرے کام کر رہا ہے. اب ایک زمانہ یہ بھی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیم بنا رہا ہے، وہ ڈیم کے لیے فنڈنگ کر رہا ہے. یہ بالکل غلط ہے. ایک چیف جسٹس سے آگے گئی نیشنل ٹاور کرا دیں، بالکل غلط ہے. اگر انہوں نے بنایا تو آپ لیگل ریمیڈی دیں. اب آپ ایک بات پہ تل جاتے ہیں یہ کر کے دیں. اس طرح کا
جو پرسنلائز جسٹس سسٹم ہے وہ بھی میں تو اس کو سپورٹ نہیں کرتا، نہ ہی میں کہتا ہوں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ برائے اصلاح کرنے کے ایک ادارے کو ہی ختم کر دیں۔ اب سر سوال یہ ہے کہ پھر ہم وہی بات کرتے ہیں، دیکھیں بات جب نکلے گی تو دور تلک جائے گی، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں یا ہم انتظار کریں 1 سال کا 6 ماہ کا کہ اس تبدیلی کے بعد عدالتوں کا انصاف میں نمبر کچھ انٹرنیشنلی جو ایک دیکھنے والے تحقیق کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، ہم اس کا انتظار کریں کہ عدالتوں کا نمبر کچھ اوپر آتا ہے یا نیچے گرتا ہے مزید؟ عدالتوں کا نمبر نیچے آپ سے کو کیا نیچے اب جائے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، عدالتوں کا نمبر نیچے سے نیچے جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، آئینی بینچ کا 1 سال کی آپ پروگرس دیکھیں، اس کی رپورٹ دیکھیں، اس نے جو لوگوں کو ریلیف دیا ہے وہ آپ سامنے رکھیں، پھر آگے بات کریں کہ جو ابھی آئینی عدالت بنی ہے وہ کیا کرے گی۔ یہ نظام دیکھیں، پرسنل اسپیسیفک انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے، کسی شخص کو نوازنے کے لیے، کسی شخص کے خلاف انہوں نے یہ امینڈمنٹ کی ہے، تو یہ امینڈمنٹ جو ہے پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے، یہ بدنیتی پہ مبنی ہے میرے خیال میں۔ اور یہ جو ہے نا امینڈمنٹ جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ آپ کو بتائے جتنی ساورن ہے، وہ جس طرح سے کی گئی ہے، یہ اس کا کار بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی ڈسکشن اچھا، جو ہمیں ہے کسی جوائن اپنے کیا ہے، پتہ ہی نہیں۔ معذرت چاہوں گا انٹرپشن کے لیے، ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے جے یو آئی سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اپوزیشن کے مطابق یہ ترمیم سیاسی ماحول میں مزید تقسیم پیدا کرے گی، اس کی کتنی حقیقت ہے کامران صاحب؟ سیاسی ماحول میں اس طرح تقسیم نہیں ہے، باقی ہر عدالتی ماحول میں بھی تقسیم ہے، وکلا کے اندر بھی تقسیم پیدا کر دی، اور میرا خیال اداروں کے اندر سب جگہ پہ ہر طرح کی تقسیم جو ہے نا اس نے جنم دی ہے، اور یہ ایسی ترمیم ہے جس کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں تھا، ایون اس کو ڈبیٹ بھی نہیں کیا گیا پراپرلی، اور چند لوگوں نے بیٹھ کے جو ہے نا وہ سونپ دی، اور یہ اسی طرح سے جس طرح سے آئی ہے اسی طرح سے ریورس بھی ہوگی۔ یہ کبھی بھی جو ہے نا سسٹین نہیں کر سکتی ہے، جس طرح سے یہ لائی گئی ہے یا جس انٹینشن سے لائی گئی ہے، اس کو آپ کالا قانون کہہ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں نہ صرف سیاسی بلکہ قانونی ماہرین بھی اس وقت جو ہے وہ اختلافات کا شکار ہیں؟ ظاہر ہے قانونی ماہرین تو یہ خود جو ہے نا یہ اس کے اوپر ایگری نہیں کر رہے تھے، دوبارہ سینٹ میں لانی پڑی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی غلطی رہ گئی تھی، یا کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس میں جو ہے نا کلیمنٹ اور آ گیا تھا کہ یہ کیا آپ نے کر دیا۔ تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں ایک عدالت کے اوپر دوسری عدالت اتباعی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی ہے جوڈیشل سسٹم۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک صحت مند جمہوری رویہ نہیں ہے جتنی جلدی میں یہ ترمیم منظور کروائی گئی، جبکہ حکومتی نمائندے اور جو ادارے ہیں ان کا کہنا تو یہ کہ تمام فارمیلٹیز پوری کی گئی ہیں۔ چلے گئے کہ لوگوں کے جو ہے نا ممبرز جو ہے نا زبردستی لایا گیا یا لالچ سے لایا گیا، یہ کون سا جمہوری رویہ ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ادھر سے اجلاس چل رہا اور ادھر سے کمیٹی بلا لو اور بولو ابھی جو ہے نا کامران صاحب، یہاں تو ضرورت ہی نہیں پڑتی نا، اداروں کا یہ کہنا ہے یا حکومتی نمائندوں کا یہ کہنا ہے جو نمبرز ہمیں سینٹ میں چاہیے تھے، جو قومی اسمبلی میں چاہیے تھے، وہ تو پورے ہو گئے، تو اس میں مزید بحث بنتی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں بحث کرنے والا، کوئی وہ لوگ ہے ہی نہیں، اور ساتھ ساتھ حکومت نمائندوں کے اپوزیشن کے لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، کہ آپ خود بتائیں کہ آپ خود یہ اس بات کو بتائیں کہ جب ضرورت ہی نہیں ہے کسی ڈبیٹ کی، کیونکہ ڈیفینیٹلی لوگ اس کو مان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، اس کے ساتھ اظہار رائے کر رہے ہیں، تبھی تو قانون بن گیا، تبھی تو ترمیم منظور ہو گئی۔ میں یہی سوال لے کر آؤں گا دوبارہ جہانگیر صاحب کے پاس کہ جدن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ترمیم تو ہو گئی ہے، ترمیم تو پارلیمنٹ نے کر لی ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کتنی ساورن ہے،
اب ترمیم ایم این ایز کو پتہ ہی نہیں ہے، جو اسٹیک ہولڈر ہیں جوڈیشری کے، بار کونسل، بار ایسوسیشن، ان میں کوئی اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. آپ ترمیم لاتے ہیں دھڑا دھڑ ایک دن میں پاس کر کے تو ادھر لے جاتے ہیں اس کو، ایک دن راتوں رات نوٹیفکیشن ہوتے ہیں، راتوں رات جو ہے چیف جسٹس الف اپوائنٹمنٹ کے نوٹیفکیشن ہو رہے ہیں. اتنی تیزی سے تو آپ اگر پاکستان کو ترقی دیں تو پاکستان اب دنیا میں کسی جگہ پہ پہنچ جاتا. آپ نے جو کام وہ تو الٹا یہی کرنا کہہ رہے ہوتا ہیں کہ ہے اس پاکستان کو کی آپ ترقی کے منٹوں لیے میں تو کر کر رہے ہیں لیتے ہیں. جلدی جلدی. نہیں، دیکھیں جو کام آپ نے اپنی فیور میں یا پرسن اسپیسیفک کرنا ہوتا ہے، الٹا کرنا ہوتا ہے، وہ آپ منٹوں میں، مطلب ہے دنوں مہینوں کا کام آپ منٹوں گھنٹوں میں کرتے ہیں. وہ جو ملک کو قوم کے لیے اس کی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے اس پہ آپ توجہ نہیں دیتے. اب دیکھیں نا آپ اگر ترمیم تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے، یہ بھی کوشچن مارک ہے کہ پارلیمنٹ کتنی ساورین ہے یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ لیٹ سے جیسی بھی ہے لنگڑی لولی جو بھی پارلیمنٹ ہے، تو پارلیمنٹ میں دیکھیں نا ایک بل ٹیبل ہوتا ہے، اس میں اب ہمارے بڑے بھائی ہیں کامران صاحب سن رہے ہیں ساتھ ہیں، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. اب دیکھیں نا آپ اپنے سینٹرز کو نہیں پتا، اپنے ایم ایل ایز کو نہیں پتا نہ، اس کے اندر کوئی بحث ہوتی ہے، بس آپ جو ہے لپیٹ لپاٹ کے تو آگے کر دیتے ہیں ترمیم ہو گئی ہے. اور ترمیم ساری کر رہے ہیں پرسنس پہ، کسی کو لائف ایگزمپشن دے رہے ہیں، کسی کی 5 سال کر رہے ہیں، کسی کو پوری زندگی کے لیے امیونٹی دے رہے ہیں. تو یہ تو اسلامک پروویژن کے بھی خلاف ہے. اسلام کا کوئی ایک واقعہ بتائیں جس کے اندر جو ہے انہوں نے صحابہ کرام یا جو ہمارے آئے ہیں پیغمبر یا رولر آئے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم جو بھی کام کریں گے ہمیں دنیا کے اندر جو ہے کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو یہ اس طرح کا نظام جو ہے وہ چلتا نظر نہیں آتا. یہ ایک لاوا ہے، پھٹ جائے گا تو پھر ان کو پتہ چلے گا. ابھی تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ خیر ہے، کوئی چیز کام نہیں ہے، ہر چیز کو ہم دبا لیں گے، زور سے دبا لیں گے. لیکن زور بھی اب اتنا اب جب لگائیں کہ اب آگے کوئی سہ سکے، اب لوگ جو ہے نا وہ سکت نہیں ہے لوگوں میں یہ زور کو برداشت کرنے کی. اب نہیں، بات یہ ہے جدون صاحب کہ یا تو پہلے ہماری آئینی عدالتیں، جو عدالتیں تھی وہ بہت زیادہ اچھا کام کر رہی ہوں. یقیناً انٹرنیشنلی طور پہ عدالتوں کا کون سا نمبر آتا ہے دنیا بھر کی عدالتوں میں پاکستان کا. اب سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جمہوری طریقہ کار میں کسی بھی قانون کو اپروو کرنے کا یہی طریقہ کار ہے کہ عوام جس نمائندے کو ووٹ دے گی وہی بیٹھ کے قانون بنائیں گے. اکثریتی رائے نے جب اس کو منظور کر لیا، ان کو بحث کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی، انہوں نے کسی قسم کا اعتراض ہی نہیں اٹھایا، تو پھر آپ اور ہم یہاں بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں جدون صاحب؟ نہیں، آپ اور میں کر سکتے ہیں جو کچھ ہم ابھی کر رہے ہیں. اب یہ جو لوگوں کے چوزن ریپرزینٹیٹو پارلیمنٹ نہیں ہے، پارلیمنٹ پہ کوشچنز ہے، سب جوڈس میٹر ہے. آپ مجھے بتائیں کتنے ٹریبیونل میں جو ہے کتنے ایم ایل اے کے کیس لگے ہوئے ہیں، اس کو کس نے روکا ہے کہ ٹریبیونل میں لاگ آپ کا کہتا ہے کہ 60 ڈیز کے اندر جو ہے آپ فیصلہ کریں، اور اس فیصلے کو بھی کون ڈیلے کر رہا ہے؟ ایک جج صاحب نے ہمت کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ ہم میں فیصلے جلدی کرتا ہوں، تو اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اور کس نے کیا ہے کہ جی آپ کی ڈگری جعلی ہے، آپ کا نام غلط ہے، آپ کا کام غلط ہے. تو یہ اس طرح کے معاملات دیکھیں نا، آپ اگر انٹرفیئر کریں گے جوڈیشل پروسیس میں جو میرٹ پہ کام کرنے والے ججز ہیں، تو یہ نظام آپ نے جو ہے وہ ڈسمنٹل کر دیا، کولیپس کر دیا. نہیں، سوال میرا پھر میں ایک بات کہوں گا آپ کو کہ کوئی بھی قانون پاس کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو پوری کی. اب جو عوامی نمائندے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمیں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور سر اکثریتی رائے قانون سے اس دیکھیں نا، قانون کو پاس کر دیتے ہیں. قانون کل کو یہ پارلیمنٹ جو ہے کہتی ہے جی پارلیمنٹ کی مدت جو ہے وہ کر دیتے ہیں 20 سال. ٹھیک ہے، یہ جو پارلیمنٹ چل رہی کہتے ہیں اس سے اچھے بندے آنے اب مشکل ہے، یہی پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے. اور جو بھی چیف ایگزیکٹو ہیں تا کسی بھی ادارے حیات کے، ان کی بھی میعاد جو ہے وہ فار لائف کر دیتے ہیں. تو کیا پھر آپ بھی مانیں گے، ساری دنیا مانے گی کہ یہ کام انہوں نے قانون تو بنا سکتے ہیں، بنا لیا ہے؟ یا کہتے ہیں جی پاکستان کا نام چینج کر لیتے ہیں، کوئی اور نام رکھ لیتے ہیں؟ تو کیا آپ مانیں گے؟ دیکھیں آئین کے اندر کوئی بنیادی چیزیں ہیں، آپ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے، چاہے پارلیمنٹ جتنی بھی سورین ہو. آپ اسلامک پروویژن کو چینج نہیں کر سکتے، آپ جو بنیادی حقوق ہیں ان کے خلاف کوئی قانون سازی، کوئی آئینی ترمیم نہیں کر سکتے. آپ عدلیہ کی آزادی کے خلاف جو ہے آپ کا آئین کہہ رہا ہے، پھر آئین کو آپ مانتے نہیں ہیں، آئین کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں نا ایسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایسے جج جو کہہ رہا ہے جی کہ اب اپنے بینچ کا آرڈر سپریم کورٹ کہتا ہے جی آپ الیکشن کمیشن کو ہے کہ آپ نہ مانیں، تو اس کو آپ چیف جسٹس لگا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ان لوگوں کو فیور کر رہے ہیں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو اس نظام کو جیسا کیسا بھی ہے وہ دوام دینا چاہتے ہیں، اور جو فیئر اینڈ میرٹ کا نظام ہے اس کو نہیں لانا چاہتے. بات ساری یہ ہے کہ جو قانون پاس کرنے کا طریقہ ہے وہ تو طریقہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے نا. اب چاہے وہ تعیات تمام ممبر قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبرز کی
جو مدت ہے وہ تعیات اگر یہ عوامی نمائندے کر کر دیں. دیتے ہیں اور اکثریت رائے سے منظور ہو جاتا ہے تو یہ تو پاکستان کا آئین ہے نا حضرت. یہ جی آئین جی میں بھی جو چیز ہمیں پسند پاکستان ہے کا ہم اس آئین کو یہی کہیں کہتا کہ ہے وہ کہ آئین کے مطابق اسمبلی کی ٹھیک ہے اور جو مدت نہیں پسند تاحیات کر دیں. نہیں. پاکستان کا آئین تو ابھی یہ نہیں کہتا مگر اگر اس کی ترمیم لے آئی جاتی ہے اور پاکستان کے آئین میں مزید تبدیلی کر دی جاتی ہے بھائی تو پھر دیکھیں تو کیا اس مذائقہ طرح ہے. نہیں ہوتا. جو بھی ترمیم ہوتی ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں ہوتی ہے. کامن آدمی کی زندگی میں کیا آپ مجھے بتائیں 27th امینڈمنٹ سے ایک عام آدمی کی زندگی میں کیا نمایاں تبدیلی آئے گی, یہ مجھے بتا دیں. سر بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا, یہ تو آپ جیسے نہیں آپ کہہ ماہرین سکتے بتا ہیں, آپ سکتے ہیں. میڈیا پہ دیکھیں, آپ کی ایک ادارے آواز ہے, اور آپ کی اس ایک وقت جو آواز ہے. حکومتی نمائندے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں بہت فائدہ ہے. بھائی جو اس نظام کے بینیفیشری ہیں وہ یہ کہیں گے یہ بہت فائدہ ہے, یہ بہت اچھا نظام ہے. آپ ان لوگوں کی بات کریں جو اس نظام کو میرٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں, جو اس نظام کے بینیفیشری نہیں ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. آپ کیا کہتے ہیں, میں کیا کہتا ہوں, وہ صحافی, وہ وکلاء, وہ سرکاری ملازم جو اس نظام کے بینیفیشری ہیں, وہ جج, وہ تو اس کو ٹھیک کہیں گے. آپ جو چلے باہر لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ان سے ایک بات کریں نا. ایسے صاحب موجود ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر جنہوں نے ووٹ دیا تھا اس آئینی ترمیم کے حق میں, جن کا نام ہے فرحان چشتی, تعلق ایم کے ایم پاکستان, آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. جی فرحان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرحان چشتی وعلیکم صاحب آپ السلام. سن رہے ہیں مجھے؟ جی جی آ رہی ہے آواز جی. فرحان صاحب, جہانگیر جدون صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ مل کر قومی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں, صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہیں, ان کی مدت جو ہے وہ لائف ٹائم اگر کر دیں تا حیات, تو یہ بھی قانون بن جائے گا. تو یہ تو آپ کچھ بھی کرتے پھرے. اور یہ جو 27ویں آئینی ترمیم آپ نے منظور کی ہے, اس کا فائدہ تو کچھ ہے نہیں عوام کو, تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں جدون بھائی نے جو بات کی, دیکھیے ان کا نظریہ, ان کی سوچ ہے, لیکن دیکھیں آئینی ترمیم جب بھی ہوتی ہے وہ ملکی حالات اور افکار دیکھتے ہوئے ہوتی ہے. صحیح ہے, جب 8ویں ترمیم بنی تھی تو ان دور میں وہ حالات دیکھتے ہوئے بنی گئی تھی. اس میں بہت ساری کمی پیشیاں ہوتی ہیں, ہر چیز میں ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں نا قرآنی ضعیفہ تو ہے نہیں کہ جو چینج نہیں ہوتا, وقت اور حالات کے حساب سے گراؤنڈ ریڈیو دیکھتے ہوئے چیزیں بنتی ہیں. اور اس میں بڑا آپ دیکھیں کورٹس میں کیسز کتنے لمبے لمبے چلتے تھے. کوئی چلے جائے تو کہتے ہیں نا بیچارہ وہ دنیا سے چلے آتا تھا, لیکن اس کا سوری آپ طبیعت کو ہو یہ گئی. لگتا ہے کہ وہ کیسز اب لمبے نہیں چلیں گے؟ دیکھیے ہماری کوشش اور نیت اور روح تو یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ کیسز جو ہے جلد سے جلد حل ہونے چاہیے, اور یہ سب کا حق ہے اس اور میں رائٹ ہے عوام کا. 27ویں آئینی ترمیم میں ایسی کون سی ترمیم ہوئی ہے جس سے کیسز اب جلدی نمٹا کریں گے؟ دیکھیں ایک جو لوڈ تھا نا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمیشہ آپ کے پاس کتنے لاکھ ایسے کیسز ہیں جو ابھی پینڈنگ میں ہیں. اب کیا ہوگا, اب کیا ہوتا, وہ کیسز تو لگ جاتے تھے کہ جو کہ ایک دن میں ہی ہو جایا کرتے تھے, جن میں سیاسی معاملات یا یہ چیزیں ہوا کرتی تھی. اب یہ ہے کہ اس کو سیپریٹ کر دیا. اب یہ ہے کہ یہاں پر ججوں کی تعداد بڑھائی جائے گی اور دین پھر جلدی جلدی کیسز ہوں گے. ابھی تو روح یہ ہے, اور انشاءاللہ آگے دیکھیے گا, سوچ اچھی رکھنی چاہیے. انشاءاللہ پازیٹیو آپ کو اس کے ثمرات نظر آئیں گے انشاءاللہ, جو ہماری نالج میں ہے. جی جدون صاحب. نہیں دیکھیں اس کی جسٹیفیکیشن یہ نہیں دی جا سکتی کہ کیسے تو سب سے زیادہ جو ہے لانگ ہوتے ہیں یا لینتھی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر, اور میجارٹی جو ہے وہ 80% کیس جو ہوتے ہیں وہ سول میٹر, چاہے اسٹے میٹر ہوں, چاہے کرمینل بیل کے میٹر ہوں, مرڈر ٹرائل ہوں, وہ نیچے کورٹوں میں ہوتے ہیں. جو آپ کی اپیلیٹ جورسڈکشن ہے, جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے, وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہوتی ہے. تو جب آپ دیکھیں نا ایک مرڈر کا ٹرائل آپ 8 سال میں کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ میں, تو پھر آپ اوپر والی کورٹوں میں ترمیم کر کے کیا اس کا تیزی لگائیں گے. دیکھیں جہاں پہ آپ کو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے آپ ریفارم کریں, پارلیمنٹ کا اختیار ہے, اسٹیک ہولڈر کا اختیار ہے, لیکن ایک ایسی ترمیم جس میں آپ نے عدلیہ کی آزادی سلب کر لی ہو, اس کا اختیار نہیں ہے پارلیمنٹ کو. آپ دیکھیں نا اگر آپ جج کی تعداد بڑھاتے ہیں تو اس میں آئین کی تو تبدیلی کی ضرورت کوئی نہیں ہے, نہ یعنی ترمیم کی ضرورت ہے. آپ بڑھائیں, آپ کورٹ کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. سندھ کے اندر ساری کورٹیں جو ہے, ایون سول جج کا آرڈر بھی جو ہے وہ ویب سائٹ پہ لوڈ ہو جاتا ہے, مجھے پتا ہے. اب اس میں دیکھیں نا یہ والی ترمیم کرنے, یہ ہے پبلک انٹرسٹ کا کام کرنے کا, وہ آپ کریں. کبھی
کسی بار کونسل نے نہیں آپ کو روکا, کسی بار ایسوسیشن نے روکا. یہ جو آپ ترمیم کرنے جا رہے ہیں, اس کو لائف ٹائم امیونٹی دے دیں, اس کی مدت یہ کر دیں, اس کی مدت وہ کر دیں, اس جج کو ٹرانسفر کر دیں, اچھا ایک ٹرانسفر نہیں تو اس سوال کو ہے گھر جدون بھیج دیں. صاحب کہ جی ایک میں مثال یہ دیتا ہوں, ایک گھر کی, گھر میں کوئی جی ایمرجنسی نافذ ہے اور گھر کے جی کسی ایک بڑے بیٹے کو ذمہ داری دے دی گھر کا نظام چلانے کے لیے. وہ نظام جی آہستہ آہستہ ٹریک پہ لاتا ہے, اچانک اس ٹھیک ہے. کے جو مدت ختم ہو جاتی ہے, ٹرن اوور ختم ہو جاتا ہے. اب دوسرا بھائی آتا ہے تو ممکن ہے اس کی پالیسیز الگ ہوں. اس کی مثال ایسے ہے کہ آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے, کوئی یہ 1955 کی یا 55 کی بات نہیں ہے. ہم نے یہ اسمبلی میں ایک وزیر اعظم, منتخب وزیر اعظم کی تقریر سنی کہ آرمی چیف صاحب یہ بتا رہے ہیں ان کو کہ ہمارے ٹینک میں پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے ٹینکوں میں پیٹرول نہیں ہے, تو ہم جنگ کیسے لڑیں گے انڈیا سے. اور اس کے 3-4 سال بعد ہماری معیشت تباہ بھی ہوتی ہے, دنیا یہ بھی سمجھتی ہے کہ ہم بس ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں. مگر فیلڈ مارشل صاحب نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا, اور آج پورے پاکستان میں ایک عزت پاکستان کی. انٹرنیشنل کانفرنسز آپ دیکھ رہے ہیں, مذاکرات دیکھ لیں, جنگ بندیاں دیکھ لیں, کوئی بھی ایشوز ہوں ایران کے, افغانستان کے, پوری دنیا کے, یا ٹرمپ کے تازہ بیانات دیکھ لیں. اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نازک مرحلہ اللہ اللہ کر کے ہم ڈیفالٹ سے چیزوں پہ بہتری کی طرف جا رہے تھے, تو کیا یہ اس وقت ہم آئین کا رونا روئیں یا تاحیات سے ہم جلنا شروع ہو جائیں, حسد شروع کریں, یا 5 سال مزید ایکسٹینشن کے لیے رونا دھوئیں؟ بہتر نہیں ہے پاکستان کی بہتری اسی میں کہ تاحیات فیلڈ مارشل صاحب یہاں کے معاملات دیکھ لیں؟ نہیں دیکھیں, آپ ایک شخص کو ادارے کے اوپر جب آپ پریفرنس دیتے ہیں نا, ہمارے جو بھی ادارے ہیں, ڈیفنس کے ادارے ہیں, وہ ان کی کیپیبلٹی بھی ہے, وہ ٹیکل بھی کر سکتے ہیں, وہ ان کے پاس فورس بھی ہے, اللہ کی فضل سے وہ سارے ایک سپاہی سے لے کے سر اس بات کا ایکل. جواب دیں کہ آپ نے آن دی فلور یہ سنی تھی آواز ایک وزیر اعظم منتخب کی کہ ہمارے ٹینکوں میں تو پیٹرول نہیں ہے, تو ہم جنگ کیسے لڑیں گے؟ انہوں نے کہا ہے کہ پھر انہی کو تو ساری یہ پولیٹیکل پارٹی مل کے ایکسٹینشن دے رہی تھی, پھر ان کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں نا, آپ جتنی بھی پارٹی تھی, چاہے وہ پی ٹی آئی تھی, پی ایم ایل این تھی, پیپلز پارٹی تھی, اس کو ایکسٹینشن کس نے دی ہے؟ ان پارٹیوں نے نہیں دی ہے. کیوں سر دیا اگر دی ایکسٹینشن؟ جو کہہ رہے ہوتی تھے تو کہ وہ ہمارے تو ایک دفعہ دے دی نا, دوبارہ تو پھر نہیں, جاگ ایک گئے نا دفعہ کی پھر سے. بات نہیں ہے نا. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹینکوں میں نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, تو پھر آپ اسی کو ایکسٹینشن دے کے آگے کر رہے ہیں. وہ ان کا احتساب کریں نا, سر فیض اسی الحمید کا نظام کو تو احتساب کریں, ختم کرنے کے جنرل لیے یہ باجوی کا ترمیم کی احتساب گئی کریں. ہے تاکہ اس طرح کے اب سیاسی لوگ بھی نہ آ سکیں اور اس طرح کے عسکری لوگ بھی نہیں آ سکیں. تو آپ کیا بھائی ان کہیں گے چیزوں فرحان کا چشتی دیکھیں, صاحب اس حوالے سے؟ ان چیزوں کا میرے بھائی آئین کی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئین کی ترمیم جو ہے گورننس کا تعلق نہیں ہے اس سے. آئین کی ترمیم اس لیے ہوتی ہے کہ جو پبلک, اگر کوئی دیکھیں ادارہ افیکٹولی کام کر رہا ہے تو اس کی ترمیم سے کوئی زیادہ کوئی روک تو نہیں رہا, وہ کرے نا. کوئی ڈیفنس کا ادارہ ہے, کسی کا بھی ادارہ ہے, ساری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ایک سپاہی کی بہت بڑی عزت ہے جو بارڈر پہ کھڑا ہے, وہ دیکھیں سردی میں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے, وہ مطلب سب سے زیادہ قابل احترام ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, نہ آپ کی نہ میری. لیکن جو ان کے ایک پیرامیٹرز ہیں, جو ان کی باؤنڈریز ہیں, اس کے تحت جو بھی وہ کام کرتے ہیں وہ موسٹ ان ویلکم ہے. لیکن آپ اگر پولیٹیکل چیزوں میں انٹرفیئر کریں گے, جو آپ کا کام نہیں ہے, تو پھر آپ کی تنقید ہی ہوگی. پھر آپ نے دیکھے نا جگہ جگہ نعرے بھی آپ کو سننے پڑیں گے. آج دیکھیں آپ نعرے لگا رہے ہیں باروں میں لوگ, تو اس طرح کی چیزیں جو ہے پھر ایک آپ کے امیج کو خراب کرتی ہیں. جو آپ کا اپنا کام ہے وہ چھوڑ کے اب صحافی وکالت شروع کر دیں, جو وکیل ہے وہ صحافت شروع کر دیں, ڈاکٹر انجینئرنگ شروع کر دیں, انجینئر ڈاکٹر بن دیں. یہ نہیں ہوتا. جو آپ کی پروفیشنل فیلڈ میں آپ کو ڈیوٹی اسائن ہے, آپ اسی میں رہ کے اپنا کام کریں. بھائی جان بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آئین اور قانون بنانے والے بھی تو یہی لوگ ہیں نا, اب ملک کی بہتری کے لیے یہ بنا رہے ہیں نا قانون. اب یہ میری ایک بھائی رائے ملک نہیں کی ہے, یہ ان بہتری کی ہوتی بات کر نظر رہا ہوں. نہیں آ رہی نا اس آئینی قانون سے. نظر تو آ رہا ہے نا, آپ کو میں نے کہا کہ اس نظر وقت جو ملکی دیکھیں, حالات نظر چل اگر رہے ہیں. آتا تو جنرل مشرف نے 11 سال اس ملک کے اندر رول کیا ہے, ون مین. اس کے حکم کے بغیر کوئی بندہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا تھا. تو کیا آپ پھر پاکستان میں ابھی کیوں ایسے حالات پیدا ہوئے؟ آپ دیکھیں نا, آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو اس میں جتنی ہمارے زیادہ تر جو 35-40 سال ہیں, وہ تو
مارشل لا کے دور میں گزرے ہیں یا ہائیبرڈ نظام کے دور میں گزرے ہیں، تو پھر حالات آپ کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے؟ اگر پوری طاقت بھی آپ کے پاس ہے، پارلیمنٹ بھی آپ کے پاس ہے، تو آپ نے کیوں نہیں ابھی تک حالات ٹھیک کیے؟ آپ جائیں کسی رول ایریا میں، سندھ میں آپ جائیں نا، آپ کو اسپتال میں چلے جائیں پتہ چل جائے گا، آپ کسی اسکول میں چلے جائیں، سرکاری اسکول میں چلے پتہ چل جائے گا، یا سر آپ کسی اور بات یہ ہے ایون کہ میں اسلام آباد میں. مختصر یہ کروں گا، جدون صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری پارٹی یا ہمارے مقصد کے قانون بنے تو ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، ہم ہار جائیں، سامنے پارٹی جیت جائے تو ہم کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ پاکستان کا ایک رونا روتا رہا ہے۔ باقی واللہ عالم کہ یہ قانون، یہ ترمیم پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور تعمیر میں کردار ادا کر سکے گی یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ مگر جہاں بات کروں اس وقت عسکری حالات کی، تو فیلڈ مارشل صاحب کا حیات ہونا اور 5 سال مزید ہمارے پاس رہنا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ دیکھتے رہیے گا ہر اتوار اور ہفتے کی صبح 10:05 پر صرف اور صرف K21 نیوز پر برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم، اور تمام سوشل میڈیا پہ بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم موجود ہے 24/7۔ تمام کلپس، تمام پروگرام دیکھنے کا، لائک شیئر سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔